کیا آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں؟ انتہائی غلط سوچتے ہیں۔ آپ یہ واقعہ سننے کے بعد یقین کر لیں گے کہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے اور ہر کسی کی قبول کرتا ہے، چاہے اس کا جس مذہب سے جس مسلک سے تعلق ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ آئیے ایک اہم واقعہ سناتا ہوں اور سچا واقعہ سناتا ہوں، ایک بوڑھی خاتون کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فالو کر لیں۔ ایک ڈاکٹر ہے جس کا نام احمد ہے، وہ انتہائی قابل سرجن ہے اور بہت ہی مانا ہوا ڈاکٹر ہے۔ اس کو کانفرنس کے لیے بیرون ملک بلوایا جاتا ہے، انعام کے لیے، شیلڈ دینے کے لیے۔ وہ ڈاکٹر روانہ ہو جاتا ہے۔ راستے میں ڈاکٹر صاحب جس فلائٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں وہ راستے میں فنی خرابی کی وجہ سے اتار لی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگلے دن فلائٹ جائے گی۔ تو ڈاکٹر بڑا پریشان ہوتا ہے اور سٹاف سے کہتا ہے کہ میں نے ایک انتہائی اہم کانفرنس میں پہنچنا ہے، میرا ایک لمحہ قیمتی ہے، مجھے کسی طرح وہاں پہ پہنچایا جائے۔ سٹاف کہتا ہے کہ جہاز تو اویلیبل نہیں، البتہ آپ کو ایک پرائیویٹ گاڑی کے ذریعے وہاں بھیجا جا سکتا ہے جو 2 گھنٹے زیادہ سفر لے گی اور وہاں آپ پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر گاڑی لیتا ہے اور نکل پڑتا ہے سفر کے لیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ راستے میں طوفان، بارش اور انتہائی تیز طوفان کی وجہ سے راستہ جو ہے وہ ڈاکٹر بھول جاتا ہے اور راستہ بھولنے کی وجہ سے ڈاکٹر کہیں اور چلا جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر کو یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ میں اپنی منزل مقصود تک نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر سوچتا ہے کہ بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، پیاس بھی بہت زیادہ ہے اور موبائل کی بیٹری بالکل بند ہے۔ اب کیا کروں، کسی سے کانٹیکٹ بھی نہیں کر سکتا اور رات گزارنے کے لیے بھی کوئی انتظام میرے پاس موجود نہیں۔ ڈاکٹر گاڑی سے اترتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سامنے ایک دروازہ نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر سوچتا ہے کہ میں یہاں پہ رات بسر کر لیتا ہوں، صبح میں واپس چلا جاؤں گا۔ ڈاکٹر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اندر سے ایک بوڑھی خاتون کی آواز آتی ہے، بیٹا دروازہ کھلا ہے، اندر تشریف لے آئیے۔ ڈاکٹر اندر چلا جاتا ہے اور وہ بوڑھی خاتون ڈاکٹر کا حال دیکھ کر کہتی ہے کہ بیٹا تھکے ہوئے لگتے ہو، بہت لمبے سفر سے لگتے ہو۔ وہ کھانا دیتی ہے، وہ تمام چیزیں ضرورت کی دیتی ہے اور ڈاکٹر کھانا کھانے بیٹھ جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر کے کھانا کھانے کے دوران وہ ایک معصوم بچے کے سرہانے بیٹھ جاتی ہے بوڑھی خاتون اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا لیتی ہے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں اور اس کے آنکھیں آنسوؤں سے نم ہوتی ہیں اور آنسو ٹپک ٹپک کر گر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا منظر ڈاکٹر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ بوڑھی خاتون کہہ رہی ہوتی ہے، یا اللہ میری تمام دعائیں تو نے قبول کی، اللہ میری اس دعا کو بھی قبول کر لے، اللہ میرے ایمان میں ضعف کی وجہ سے اے اللہ شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اے اللہ میری اس دعا کو قبول کر اور میرے اس بچے کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ تو بے کسوں کا سہارا تو ہے، تیرے سوا کوئی آسرا نہیں۔ یہ ساری باتیں ڈاکٹر سن رہا ہوتا ہے اور جب وہ بوڑھی خاتون دعا سے فارغ ہوتی ہے تو ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ آپ کس دعا کی بات کر رہی ہیں؟ وہ بوڑھی خاتون ڈاکٹر کو سارا قصہ سناتی ہے کہ اس طرح یہ میرا نواسا ہے، اس کے پیرنٹس فوت ہو چکے ہیں اور آج اس کو ہڈیوں کا انتہائی موذی مرض لاحق ہو چکا ہے اور میں تمام حکیموں کو دکھا چکی ہوں، میں نے بہت گھمایا، بڑا پیسہ لگایا لیکن اس کو آرام نہیں ملا۔ کہتے ہیں ایک ڈاکٹر بیرون ملک رہتا ہے جس کا نام احمد ہے اور وہ انتہائی قابل ڈاکٹر ہے، اس کے پاس اس کا علاج موجود ہے۔ میں اللہ سے دعائیں کر رہی ہوں کہ اللہ اس ڈاکٹر کو میرے تک لے آ یا میرے پاس کوئی ایسے اسباب بنا۔ بیٹا میرے حال تو آپ دیکھ رہے ہیں، میں انتہائی بوڑھی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں، میرے پاس طاقت نہیں، کچھ بھی نہیں، بس دعا کرتی ہوں اور اسی دعا پہ یقین رکھتی ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی ایسی بات نہیں۔ ڈاکٹر یہ باتیں سن کے آنسو بہا رہا ہوتا ہے اور ڈاکٹر اپنے آنسو بھی صاف کرتا ہے اور کہتا ہے، وہ بوڑھی خاتون ڈاکٹر سے سوال کرتی ہے کہ ڈاکٹر آپ کو کیا مسئلہ ہے، بیٹا آپ کو کیا ایشو ہے، کیوں آپ آنسو بہا رہے ہیں؟ تو جواب دیتا ہے کہ اماں جان میں وہی ڈاکٹر ہوں، میرا نام احمد ہے اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ کے بچے کے علاج کے لیے بھیجا ہے۔ میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے آپ کے بچے کے علاج کے لیے وہاں سے اٹھایا اور یہاں لا دیا، اور سارے رستے میرے جو ہے اللہ نے وہ سارے منصوبے بنا رکھے تھے کہ میں نے کیسے جانا ہے، میں نے کیسے رستے بولنے ہیں، میں نے کیسے بھٹکتے ہوئے آپ کے گھر آنا ہے۔ وہ ڈاکٹر آنسو بہاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے، یا اللہ میں پوری ایمانداری سے اس کا علاج کروں گا کیونکہ یہ تیری رضا سے ہے اور تو ہی اس کا کارساز ہے۔ وہ ڈاکٹر علاج کرتا ہے اور اللہ اس کو شفا دیتا ہے۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ایسے اسباب بنا دیتا ہے
جو انسان کے دماغ میں بھی نہیں آتے۔ اللہ بہترین منصوبے بنانے والا ہے، اس لیے اللہ سے دعائیں کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فالو کر لیں تاکہ ایسی چیزیں آپ کو ملتی رہیں۔